دیکھیں انڈور ٹریٹمنٹ کا تو صرف ایک گول ہے کہ بندہ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کے لیے ریڈی ہو جائے، وہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انڈور ٹریٹمنٹ کے یعنی ہمارے یہاں جو اچھا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جس میں ایک بندہ آتا ہے بھاگتا ہوا کہتا ہے جی مینو داخل کر لو، تو اس میں یہ گول نہیں ہوگا کہ وہ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کے قابل ہو جائے، اس میں یہ گول ہوگا 100 ڈیز کا کہ وہ نشہ نشہ چھوڑ کے تو اچھی زندگی کی طرف چلے۔ کون سا مریض کہاں سے سفر شروع کرتا ہے؟ تو ہمارے مریض چونکہ مرضی کے خلاف علاج میں لائے جاتے ہیں، اس تباہی کی وجہ سے جو ان کے مرض کی وجہ سے سارے گھر میں پھیل رہی ہوتی ہے، تو یہاں گول ہے کہ اس کی مرضی بن جائے، یعنی اس کے ساتھ جو بات چیت ہو، جو اس کے ساتھ مذاکرات ہوں، جو اس کے ساتھ مارکیٹنگ ہو، اس میں نیگوسیشن میں کہیں نہ کہیں اس کا جو دل ہے اس کے اندر ایک بنیادی سی تبدیلی آ جائے، جو ہم دستک دیتے ہیں وہ دستک کہیں اندر سے سنی جائے، ٹھیک؟ تو اگر وہ چیز ہو جاتی ہے تو سمجھیں کہ جو ٹریٹمنٹ ہے انڈور ٹریٹمنٹ ہے، کیونکہ ہمیں ایکچولی آپ کی 24 گھنٹے تو ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں ضرورت ہوتی ہے آپ کی 3 سے 6 گھنٹے تک۔ ٹوٹل دیکھا جائے تو جو تھراپیوٹک کام ہے وہ 6 گھنٹے یا کتنا ہوتا ہوگا سارا؟ 6-7 آورس یہ ہمیں، اور اگر کوئی آؤٹ ڈور سے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو 6-7 گھنٹے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو تو 2.5-3 گھنٹے اور پلس رستے میں جو آنے جانے کا جو ٹائم ہے وہ خرچ ہوگا۔ تو دستیابی رکھنے کے لیے آپ کو 24 گھنٹے رکھ لیا جاتا ہے، یعنی آپ ایکچولی چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج نہ ہو، آپ نشہ نہ چھوڑیں، اسی لیے آپ 2.5 گھنٹے آنے کے لیے رضامند نہیں ہوتے، بلکہ مشورے کے لیے بھی آنے کے لیے رضامند نہیں ہوتے۔ تو اس پالیسی کی وجہ سے جو آپ کی پالیسی ہے علاج سے بدکنا، علاج سے بھاگنا، تو جتنا آپ علاج سے بدکتے ہیں یا جتنا آپ علاج سے بھاگتے ہیں تو نتیجتاً آپ کو پھر زیادہ اتنا ہی علاج کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ ایک بندہ جو والدین کے کہنے پہ آ کے تو سامنے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو ہم کبھی مشورہ نہیں دیتے کہ تم انڈور آ جاؤ، بلکہ فیملی اور پیشنٹ سم ٹائم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو آتے ہیں اس لیے، ان کو تو کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا کہ یہ آؤٹ ڈور میں ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو ری ہیب مسٹ کا جو کانسیپٹ تھا یہ 40 سال پہلے تک تھا، اور 300 سال پہلے یہ ری ہیب کا کانسیپٹ شروع ہوا تھا، اور 40 سال پہلے ڈاکٹرز نے یہ پلان کرنا شروع کیا اور سوچنا شروع کیا کہ کیا داخلے کے بغیر ممکن نہیں۔ تو ایٹ دی سیم ٹائم جب کہ ہم انڈور پیشنٹس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت سے آؤٹ ڈور کا بھی علاج کر رہے ہوتے ہیں، اسکائپ پہ علاج کر رہے ہوتے ہیں، تو کئی طریقے ہیں جن کے تحت وہ علاج چل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو انڈور علاج ہے یہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ نام ہے ولنگ ویز، تو آپ کبھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ اس نام کا کیا مطلب ہے؟ تو ولنگ ویز کا مطلب ہے رضامندی کے رستے پہ ڈالنا۔ وہ آپ نے سنا ہوگا ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ تو پیرنٹس جب چاروں طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ان کی ساری ترکیبیں کام نہیں کر رہی، تو وہ پھر آ کے رابطہ کرتے ہیں، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے، ان کا پہلا رابطہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی اجنبی کے ساتھ جا کے یہ بات کرنا کہ ہمارا گھر جو ہے وہ اس بیماری سے متاثر ہو رہا ہے، یہ آسان نہیں ہوتا۔ جب بہت تکلیف ہوتی ہے تو بندہ ایسا کرتا ہے، ورنہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ گھر کے اندر سمیٹ لیا جائے اس معاملے کو۔ مطلب کون ہے آپ میں سے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو گھر میں اچھے طریقے سے آپشن نہیں دی گئی اپنی زندگی کو بدلنے کی؟ سب کو آپشن دی گئی، لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے اس آپشن کو ٹھکرا دیا، کیونکہ یہ بیماری بہت سٹرینج ہے، اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے، اس میں مزہ بھی آتا ہے، اور بھی زندگی میں سچویشنز ہوتی ہیں جن میں تکلیف بھی ہوتی ہے، مزہ بھی آتا ہے۔ کبھی آپ نے کھجلی کر کے دیکھی ہے؟ پہلے مزہ آتا ہے، کھجلی کرتے کرتے کس سٹیج پہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یہ کبھی کوئی تجربہ ہے کسی کا؟ یعنی وہی کھجلی جب شروع کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے، جو ہی مزہ پھر کم ہونا شروع ہوتا ہے تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پر کھجلی کرنے سے بندہ باز نہیں آتا چاہے جتنی تکلیف ہو۔ اسکن اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ اگر لوگ کھجلی کرنے سے باز آ جائیں
تو ان کو اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جانا نہیں پڑے گا. اچھا ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر لوگ غصہ کرنے سے باز آ جائیں صرف, تو انہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہی نہیں پڑے گا. صرف غصہ کرنے سے باز آ جائیں تو آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں چیزیں. جب آپ غصہ کرتے ہیں تو چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی. یہ جو علاج شروع ہوتا ہے, یہ سب سے پہلے ہمیں مرضی کی فکر ہوتی ہے کہ آپ کی مرضی کیا ہے. کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی مرضی وقت کے ساتھ چینج ہوئی, کس طرح چینج ہوئی؟ کہ جس کی مرضی نہیں تھی اس کی بعد میں مرضی بن گئی, جس کی مرضی بن گئی اس نے نشہ چھوڑا, جس نے نشہ چھوڑا اس نے اپنی زندگی کو خوبصورت بنایا, اس نے اپنی زندگی کو بہتر بنایا. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک. آپ کی پہلے دن مرضی تھی؟ سر میری آلموسٹ نہیں تھی, میں مینک اٹیک میں آیا تھا. جی مینک اٹیک میں آیا تھا. جی ٹھیک. لیکن اب آپ جو ہے مرضی رکھتے ہیں, مشکلات ہوں گی آپ کو, کل کو ہو سکتا ہے وہ مشکلات بھی نہ رہیں اور آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کرتے نظر آئیں جو لوگ دیکھیں تو حیران ہوں. دیکھیں ان چیزوں پہ جب ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے اور اس میں غصہ نہیں ہوتا اور آپ اپنے مفروضے بدل دیتے ہیں, یعنی اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ آپ کا بڑا عرصے سے یہ خیال ہے کہ اینا ٹھیک ہونا ہی نہیں, تو یہ خیال جو ہے بہت خرابی پیدا کرتا ہے. اصل میں خیال یہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ٹھیک ہونا چاہتا ہے پر اس کے ابھی کمزوری ہے اس کے اندر. جیسے کوئی بندہ اگر اوور ویٹ ہوتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنا وزن لوز نہیں کرنا چاہتا. وہ وزن لوز کرنا چاہتا ہے پر وہ پراٹھے چھوڑ نہیں سکتا اور وہ مٹھائی کھانا چھوڑ نہیں سکتا. یہ نہیں ہے کہ وہ وزن کم نہیں کرنا چاہتا, وہ وزن کم کرنا چاہتا ہے. ہمیں یہ جو سائنٹیفک نوشن ہے اس پہ بلیو کرنا چاہیے. این ایل پی کہتی ہے کہ ہم تمام انسانوں کی نیت اچھی ہوتی ہے. اب کئی آپ میں سے شاید ڈس ایگری کریں, لیکن این ایل پی یہ فرض کرتی ہے کہ تمام انسانوں کی جو نیت ہے وہ اچھی ہوتی ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو بندہ نشہ کرتا ہے اس کی اچھی نیت کیا ہوتی ہے؟ سکون. سکون کی نیت ہونا کوئی بری بات ہے؟ ٹھیک. جو بندہ روپیہ چوری کرتا ہے اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ پیسے کمانا یا بنانا, اس میں کوئی برائی. لیکن طریقہ کار جو ہے, طے شدہ طریقہ کار ہے, وہ غلط ہے. طریقہ کار غلط ہے, لہٰذا وہ اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس بندے سے بات کرنی پڑے گی. آج ہی ہمارے ایک دوست ہیں احتشام, ادھر ہیں کہ اوپر ہے؟ اچھا ادھر بیٹھے. تو یہ مجھے 2-4 دن سے کہہ رہے تھے کہ دوائی مجھے بے-چین کرتی ہے, مجھے دوائی بند کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. میں نے کہا نا, میں نے دوائی بند کر دی. تو آج صبح یہ جب 10-11 بجے باہر گئے واک کرنے کے لیے سٹاف کے ساتھ, تو وہاں سے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی. ایک رکشے پہ بیٹھ گئے, وہاں سے روکا تو دوسرے رکشے میں بیٹھ گئے, اتنے میں 15-20 لوگ اکٹھے ہو گئے. پھر کہتے ہیں مجھے اغوا کر رہے ہیں. کیا کہا تھا؟ یہی سننے میں یہی ہے کہ مجھے اغوا کر. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ابا تو بڑے ناراض تھے نا, تو ناراض ہو کے وہ چلے گئے. میں ناراض ہوا آپ سے. میں نے کیا کہا آپ کو؟ میں نے کیا کہا؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں. میں نے کہا کہ آئندہ یہ نہیں کرنا. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ علاج میں مشکلات پیدا نہ کریں. آپ نے کہا کہ میرا دل نہیں لگتا. میں نے کہا ہسپتال میں کسی کا دل نہیں لگتا. آپ میں سے کوئی ہے جس کا ہسپتال میں بہت دل لگتا ہے؟ نہیں نہیں, پیشنٹس کی بات کر رہے ہیں. جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو کوئی کڑوی دوائی دی جا رہی ہوتی ہے, کوئی ٹیکہ لگایا جا رہا ہوتا ہے, کوئی آپریشن کیا جا رہا ہوتا ہے, تو ہسپتال دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ جگہ ہے اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لانے کی. کیا آپ کو لگتا ہے, میں آپ سب سے چاہوں گا کہ آپ سب دعا بھی کریں احتشام کے لیے, اور خاص طور پر اسے کہیں بھی کہ یہ اپنے دل کو کسی طرح لگا لے. اس کے لیے بہتری ہے کہ یہ اپنے دل کو لگا لے اور اپنے علاج کو اچھی طرف لے جائے کہ آپ مجھے آؤٹ ڈور میں آتے ہوئے
नज़र आएँ, लेकिन जितना आप ये भाग दौड़ करते हैं उतना आउटडोर में जाने का इम्कान ख़राब होता है ना। मुझे बताइए कि अगर मैं आज आपको देखते हुए कि आपका दिल नहीं लग रहा, आप भाग भाग जाते हैं, तो मैं कहता अच्छा चलो करो, आ जाना करना, तो मुझे बताएं कि आप क्या सीखेंगे इससे, आप क्या सीखेंगे इससे? यही सीखेंगे कि हमें ही भाग जाना चाहिए, हमें ही भाग जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह तो फिर इंस्टीट्यूशन ही ख़राब हो जाता है ना, जो आपकी सबकी खिदमत करने के लिए। तो आपको लगता है कि आप अपने दिल को समझाएंगे, और अगर आपको कोई मुश्किल हो, वैसे मैंने एक हल तजवीज़ किया है जो आपके फ़ायदे के लिए है कि आपकी वॉक बहुत बढ़ा दी जाए। हालांकि आपके अब्बा कह गए थे उन्हें वॉक बंद कर दो, मैं कहा नहीं, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल है कि इनकी वॉक 10 गुना बढ़ा दी जाए, ताकि जितनी भाग दौड़ है सारी ये हो जाए। एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में अगर आप अपने इलाज के अंदर मगन हो जाएं। मगन होने से मुराद ये है कि आप फुल कंसंट्रेशन अगर आप अपने इलाज पे देना शुरू करें तो 100 दिन पलक झपकते में गुजर जाएंगे, लेकिन अगर आप रोते पीटते टाइम गुजारेंगे तो 100 दिन 500 दिन की तरह हो जाएंगे। और जितना जो है ये भाग दौड़ करने की कोशिशें होती हैं, अल्टीमेटली जैसे अगर आप भाग जाएंगे, मैं आपको पक्का बता देता हूँ, हो सकता है कि फिर आप इस इलाजगाह में ना आए, किसी और इलाजगाह में जाएं, वहाँ से भागेंगे तो किसी और इलाजगाह में। ए नहीं जी हो सकता कि ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਛੱਡੇ, ਇਹ नहीं जी होना। मतलब है उन्होंने ये नहीं करना कि अच्छा पुत्र तू बह घर तो फिर कर नशा। मुझे बताएं कि ये को मुमकिन है आप में से कोई इस चीज़ के बारे में कंप्रोमाइज़ कर ले कि ठीक है फिर तू करी जा? ऐसा तो कोई चांस है? चांस? अच्छा फ़र्ज़ करें कि आपके अब्बा कहते हैं अच्छा पुत्र मैं जो करना सी करके देख लिया तो हुन मैं तो कुछ नहीं करना, जो तेरा दिल है कर, और आप नशा शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा? नहीं होगा क्या? मुझे बताएं कि जिस किस्म की ये सारी बीमारी है और जो कुछ आप करते रहे हैं उसके नतीजे में क्या होगा? होगा क्या अल्टीमेटली अगर कोई इलाज नहीं होता? तो आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना। नहीं, जब किसी नशे के मरीज़ का कोई इलाज नहीं होता जी, पोटेंशियली बेटर। हाँ, तो वो क्या होता है? ओवरडोज क्या होता है? ठीक है, ओवरडोज कौन करता है? जिसने पहले ओवरडोज की हो, ठीक है। ये बताइए ना, वही करेगा ना ओवरडोज, क्योंकि तजर्बे से पता चलता है कि फ़लाना बंदा जड़ा है ना ये काम कर सकता है तो फ़लाना बंदा नहीं कर सकता। किमें पता चलता है? जिन्हें कीता होंदा है कोई काम, ठीक है ना। तो आप सोच लें, ठंडे दिल से सोच लें, आप देख लें आप आए भी हैं तो आपको कोई दवाई नहीं दी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।